अपने अपने मरहुमीन मरहुमात बिलखसूस बानियान के फर्शदा बिछाने वालों के मरहुमीन मरहुमात की बुलंदी दर्जात के लिए रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने स्पीकर इसलिए बंद करवाया ताकि जो दूर बैठे हैं वो नजदीक आ जाएं। सलवात पड़े बुलंद आवाज। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन शुरफा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास बिबक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। वाजिब एहतराम सादात उज़ाम मोमिन उज़ाम मुहिब्बान नबी वाले नबी आशिकान नबी वाले नबी, आप सब अंजमन कफील करबला के सुर्खेल अदीम बुखारी की तरफ से बिछाए कदीमी सालाना फर्श अदा पे तशरीफ फरमा है। उस सैयदादे के फर्श अदा बिछाने पे और आप सब के आने पे वो बीबी राजी रहे जिसकी रजा के बगैर अल्लाह किसी पे भी राजी नहीं होता। क्योंकि सरकारी टाइम खत्म हो गया है। स्पीकर मैंने इसलिए बंद करवाया कि सरकारी टाइम खत्म हो गया है, पर मौला का टाइम कल भी था, मौला का टाइम आज भी है। जरूरत नहीं है इन आलात की। दिल में करबला हो तो ऐसे हम शिया हैं, हम अली को वसीए रसूल खलीफत बिला फसल ही नहीं मानते। हम अली को दीन का काबा मानते हैं। हम रूहे का हम अली को रूहे काबा मानते हैं। हम अली को जोहर काबा मानते हैं। हम अली को गोहर काबा मानते हैं। हम अली को काबे का भी काबा मानते हैं। अल्लाह अकबर। हम अली को काबे का भी काबा मानते हैं। अब जब हम ऐसी बातें करते हैं मौलवी को बर्दाश्त नहीं होती, जवाब दे नहीं सकता। और याद रखो, जिस बात का मौलवी के पास जवाब ना हो उसका जवाब वो फतवे से देता है। ये मौलवियों की पुरानी आदत है कि जिस बात का उनके पास जवाब ना हो तो फिर उसका जवाब पे क्या कहते हैं, फतवा देते हैं कि ये कुफर है, ये बिद्दत है, ये शिरक है। मैं अली को रूहे काबा, जाने काबा, मस्तर काबा, गोहर काबा, मकसूद काबा, काबे का काबा कहूं तो मौलवी कहता बिद्दत है, और तेरे मौलवी को किबला काबा कहूं तो जायज है। अल्लाह अकबर। मेरे साथ मिलना यार। तेरा मौलवी किबला काबा हो तो वो जायज है, मेरा अली काबे का। सुनो लुत्फ की बात,
रसूल की हदीस है कि मोमिन का दिल, मुतफिक अलग बात है, शिया सुन्नी देवबंदी हदीस कहते हैं, मोमिन का दिल मिसले काबा है। मोमिन का दिल, नबी ने बात कर दी पर दुनिया को समझ नहीं आई। नबी ने क्या कहा? मोमिन का दिल मिसले काबा है। कभी गौर तो कर, मोमिन का दिल मिसले काबा की हो गया, क्योंकि काबा भी वो है जिसमें अली आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबा भी वही है, जब तक अली नहीं आया वो काबा ही नहीं बना। जब तक अली नहीं आया वो काबा ही नहीं बना। तो नबी ने क्या कहा? मिसले, मोमिन का दिल मिसले काबा है। तो काबा भी वो है जिसमें अली आया है। नबी कहना ही चाहते हैं कि मोमिन का दिल अली की विलायत की वजह से मिसले काबा है। आगे हैदरी थके तो नहीं जाना। मैं शुरू करूं, मैं शुरू करूं, क्योंकि मेरा काम शोर मचाना नहीं, मेरा काम समझाना है। शोर मचा के, चौके छिक्के लगा के, इक्की दुक्की पढ़ के मैं आपके साथ टाइम पास कर जाऊं तो ये तो मेरी खयानत है। हक तो यही है कि जिस काम के लिए आया हूं, क्योंकि ये मदरसा है, इस मदरसे में अपने बच्चों के अकायद और नजरियात की तरबियत करनी है। हम शिया हैं, हम अली को रूह काबा, जान काबा, मस्दर काबा, गोहर काबा, मकसूद काबा, काबे का काबा मानते हैं। अब इसके लिए दलील दुनिया मांगती है, तो दलील मेरे पास मुत्तफिक अलैह है। जब नबी पाक ने फतह मक्का किया, 10,000 का लश्कर लेके आए थे नबी। कितने हजार का? 10,000 का लश्कर। और मक्के के बाहर मेरे नबी ने पड़ाव डाला, तो मेरे नबी ने 10,000 के लश्कर को हुक्म किया एक दिन। फतह कैसे हुई? याद रखो, जितनी भी फतुहात इस्लामिया हुई हैं, या हिकमत नबी से या तलवार अली से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहां तलवार की जरूरत थी अली आए, जहां हिकमत की जरूरत थी वहां मदीनत और हिकमत आए। अली बाबे मदीनत और हिकमत है। हिकमत का शहर मेरा नबी है। अब सुनना, मेरे नबी की हिकमत इलाहिया है। हुज्जत की हिकमत जाती हिकमत नहीं होती, हुज्जत की हिकमत हिकमत इलाहिया होती है। अब मेरे नबी ने हिकमत इलाहिया से ऐलान किया। 10 कितने हजार का लश्कर था? 10,000। 10,000 के लश्कर में नबी ने ऐलान किया कि आज रात लंगर खाने में लंगर नहीं पकेगा। हर सिपाही अपना लंगर खुद पकाएगा, अपनी रोटियां खुद पकाएगा, अपनी हांडी खुद पकाएगा और किसी को नहीं खिलाएगा, खुद ही खाएगा। 10,000 का लश्कर जनाब, 10,000 के लश्करियों को हुक्म था, बिस्मिल्लाह, गुलफाम में गुजरावाला की निशानी, जाहद जाफरी, ये मेरे लिए जाफरी है, सॉरी सलामत, बिस्मिल्लाह करीम गाजी साहब, बादशाह आसन तुम, आसन तुम। जाहिर है गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने मुकर्रर टाइम पे आना है, क्योंकि यही तो सर्विस टाइम है गुलिस्तान मार्फत का। उन्हें ये नहीं पता कि आपका टाइम शुरू है, सरकारी टाइम खत्म हो गया है, इसलिए स्पीकर बंद कर दिए। सलवात बड़े बुलंद आवाज से जनाब, थके तो नहीं जनाब, मजलिस शुरू करें। आप सुनना, मजलिस तो होगी, सरकारी टाइम हो ना हो मजलिस तो, स्पीकर हो ना हो मजलिस होगी। और वैसे भी हुस्न मजलिस यही है कि किसी दरमियान में मसनूई वसीले की जरूरत ही ना हो। अब सुनना, नबी ने क्या कहा, 10,000 लश्कर, खाना पकाएगा, पकाएगा भी खुद, खाएगा भी खुद। लो जनाब, 10,000 सिपाहियों ने अपनी अपनी हड्डियां पकाई, अपना चूल्हा जलाया, 10,000 अलाव रोशन हुए।
جس کا قسمت پڑیا میں بھی ابو نہیں ملانا، جسے قسمت پڑیا سے بھی ابو نہیں نہ ملانا، وہ مشرکوں کا ابو پہاڑ پہ چڑھا دیکھنے کے لیے کہ کتنا لشکر لایا ہے عبداللہ کا یتیم۔ اب حکمت نبوت، اب بے جا سائیں تینوں کی مسئلہ ہے، ایک کنویں دفعہ اٹھے ہیں تم سلوات بڑے بلند آواز اینو قابو کر لے، اینو پھڑ لے، سلوات بڑے بلند آواز۔ ظاہر میں میزبان ہوں تو میزبان کا کام ہے دھیان رکھنا۔ آپ سننا جناب، 10,000 کا لشکر، مشرکوں کا ابو، بھائی تعارف سن لو، یزید کا دادا۔ دنیا کو بڑی شکایت ہے، یاد رکھو یہ جتنا 14 سال سے مولوی ڈرامہ کر رہے ہیں نا، یزید بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو جس عزاداری کے ذریعے بی بی زینب نے گالی بنا دیا ہو وہ کبھی بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی رضی اللہ، جتنے مرضی پڑھ دے، 14 سال سے صفائیاں دے رہے ہیں۔ یہ عزاداری کی طاقت ہے، جہاں جہاں عزاداری ہے نا حسین کی، وہاں وہاں یزید گالی ہے۔ کیوں محدود کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی پٹتے ہم ہیں، روتے ہم ہیں، دنیا کیوں کہتی ان کو اندر باڑو، ان کو اندر کرے؟ کیوں؟ اسے پتا ہے جب یہ بازار میں آتے ہیں تو سننے والا سنتا ہے تو پتہ چلتا ہے حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے۔ اس تبلیغ اب سننا، یزید کا دادا چڑھا، اس نے دیکھا کہ 10,000 الاؤ روشن ہے، خوف کھا کے کہتا ہے جس کے لشکر کے چولہے اتنے ہیں اس کا لشکر کتنا ہوگا۔ بس خوف زدہ ہو کے صبح رسول کے چاچے کو لے کے امان مانگی ہے۔ یاد رکھنا، معافی دینا اور ہے، امان دینا اور ہے۔ معافی دینا اور ہے، امان دینا، امان مانگی۔ نبی نے اعلان کیا کہ اندر داخل ہو جاؤ اور کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ کسی کو کچھ نہ کہنے سے ظالم اچھا نہیں ہو جاتا۔ نبی کا لشکر جب داخل ہوا، نبی مکے میں داخل ہوئے تو کعبے پہ نظر پڑی تو نظر پڑتے میرے نبی نے کہا بلال جا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو جناب جیسے جوش تھا فتح کا، فتح مبین ہوئی تھی، بغیر لڑے ہوئی تھی۔ یاد رکھو اتنی فتح، اتنی خوشی ان مجاہدوں کو فتح کی نہیں تھی جتنی بغیر لڑے فتح کی تھی، کیونکہ بندے دلیر ہی بڑے تھے، بندے شجاع ہی بڑے تھے، بندے جرار اور فرار ہی بڑے تھے، بندے بڑے دلیر تھے، بغیر لڑے، بغیر کسی محنت کے فتح ہوئی، جوش بڑا تھا۔ اب نبی نے کہا بلال کو کہا تھا نبی نے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ اب ایسے موقع پہ کچھ شوخی طبیعت کے بندے بھی ہوتے ہیں، بیگانی شادی پہ بڑے دیوانے ہوتے ہیں نا۔ اب جناب بڑے بڑے ٹالر بندے تھے، اس خوشی کے موقع پہ بڑے بڑے ٹالر بندے تھے۔ اب وہ جوش فتح میں، خوشی فتح میں کہا نبی نے بلال کو تھا، پر جوش اتنا چڑھا کہ ہر بندہ بلال کو چڑھانے آ گیا، کوئی ٹول بنا، اللہ اکبر، کوئی بلال کو چڑھانے کے لیے بطور ٹول بنا، کوئی سیڑھی بنا، کوئی جناب ہاتھ پکڑنے والا بنا، کوئی بلال کے پیر پکڑ اٹھانے والا بنا۔ اب جناب کر تر کے ان بندوں نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اور بلال کالا حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے۔ اوپر رحمان کی شان، اوپر ہے رحمان
اور نیچے دیکھتا تو رحمان کی شان کے واہ مالک میں کالا اوپر یہ گورے نیچے. اللہ منظر کشی ایسی ہے کہ واہ مالک تیری بے نیازیاں، میں کالا اوپر یہ گورے نیچے، میں حبشی اوپر سورے نیچے. یہ بات کو سمجھ نہیں رہا. اب جناب بلال چڑھ کے دائیں بائیں دیکھتے، اب جنہوں نے چڑھایا ہے وہ نیچے سے دیکھتے ہیں کہ بلال اوپر ہے ہم نیچے ہیں. بلال اوپر ہے ہم نیچے ہیں. اب وہ نیچے سے آواز دیتے ہو بلال اذان دو. بلال سنتا ہی نہیں. بھائی مقام ہی ایسا ہے، بلال نیچے سے کسی کی سنتا نہیں. نیچے سے پھر جیسے جیسے وہ سنتا نہیں ویسے ویسے آواز بلند، او بلال اذان دے. وہ سنتا نہیں تو نیچے سے غصہ بھی آتا ہے، او کالے اذان دے، حبشیہ اذان دے، او غلام اذان دے. ہر بندہ غصے میں دیکھ رہا ہے. اب پتہ نہیں غصے کی اپنی کیفیت ہے. کسی کو بیماری کی وجہ سے غصہ آتا ہے، کسی کو حسد کی وجہ سے غصہ آتا ہے، کسی کو مزاج. اب جناب غصہ ہر کوئی نکار ہے بلال پہ کہ یہ کالا اوپر، او بلال اذان دے، او کالے اذان دے. نیچے سے آواز اذان دو بلال اذان دو اذان دو. اور اللہ کا نظام میں انصاف دیکھو، وہ لوگ کہہ رہے تھے بلال اذان دے جو کبھی کہتے تھے بلال اذان نہ دے. وہ کہہ رہے تھے بلال اذان دے جو کبھی کہتے تھے بلال اذان. اب بلال سنتا ہی نہیں. جب بلال نے کسی کی نہ سنی تو یہ غصے میں آئے نبی کے پاس، اور نبی اللہ دیکھے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہے، ہم نے چڑھا دیا ہے، یہ اذان نہیں دیتا. تو نبی نے پوچھا نیچے سے بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ کہا نبی اللہ کا مسئلہ ہے. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا نبی اللہ میں نے جتنی اذانیں دی ہیں نا وہ زمین پہ کھڑے ہو کے منہ قبلے کی طرف کر کے دی ہیں. اب آپ نے کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. میں کعبے کی چھت پہ چڑھ تو گیا ہوں، پریشان اس لیے ہوں کہ کدھر منہ کر کے اذان دوں. تو وہاں میرے نبی نے کہا بلال جدھر میرا بھائی علی کھڑا ہے ادھر منہ کر کے اذان دے دے. علی روح کعبہ ہے، علی جانے کعبہ ہے، علی مصدر کعبہ ہے. ہر حجت کعبہ ہے، ہر امام کعبہ ہے، ہر امام روح کعبہ ہے، ہر امام اصل کعبہ ہے. وہ کعبہ ہے جس میں امام نہیں. ہر حجت دلیل میرے پاس ہے کہ ہر حجت کعبے کا کعبہ ہے. نہیں تو پھر آؤ دلیل دو ہم تمام. مولا حسین علیہ السلام نے جب حج کے احرام کو عمرے میں بدلا اور 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکے سے نکل گئے تو مولا غازی واپس آئے اور حج کے رش کے دوران کعبے کی چھت پہ خود چڑھے اور چڑھ کے جناب عباس نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران کہا حاجیو کس کعبے کا طواف کرتے ہو؟ کعبہ جس کا طواف کرتا ہے وہ حسین جا رہا ہے. کعبہ جس کا طواف کرتا ہے. بس دنیا والو ہر حجت مثل کعبہ ہے. اور دنیا نے اس کعبے کو گرانے سے پہلے دین کا کعبہ گرایا. ہر امام کی شہادت پہ ملائکہ نے جو نوحہ پڑھا ہے اس نوحے میں یہی کہا ہے کہ لوگوں دین کا کعبہ گرا دیا. بس سادات عظام نے نوجوانوں نے یا آج کی مجلس کیونکہ ایام تو ہے بی بی سکینہ کے بانوں تحقیق سے پتہ کہ یہ ایام ایک بیمار مدینہ کے بھی ہیں. یاد رکھو کوئی مدینے میں مرے پھر بھی ہم نے رونا ہے، کوئی شام کے زندان میں مر جائے پھر بھی ہم نے رو رہا ہے. مجلس آج کی ہے اس مظلومہ کے نام پہ جسے فاطمہ صغریٰ کہتے. 28 رجب کو حسین جب مدینے سے چلنے لگے ایک بیمار بچی اپنی بستر بیماری سے اٹھی، کنیزوں کا رش دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟
یہ اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ تو کنیز نے بتایا بی بی مجھے نہیں پتا، مولا غازی نے ایک فرشت لگائی ہے دیوار پہ اور اعلان کیا ہے کہ جس کا نام فرشت میں ہے تیاری کرے، حسین کے پاس وقت نہیں ہے، سفر پہ جانا ہے۔ بی بی میرا نام آ گیا ہے، اس لیے بی بی میں تیاری کر لوں۔ بس بی بی نے سنا کہ بابا سفر پہ جا رہا ہے، بیمار بچی دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اس فرشت کے پاس آئی، دیکھا تو حرم کے نام ہے، پھر اگلی فرشت دیکھی تو ہمشیرہ گان کے نام ہے، پھر فرشت دیکھی تو بیٹیوں کے نام ہے۔ سورہ نے فرشت پڑھی اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک۔ جب بیٹیوں کی فرشت میں سورہ کو نام نہ ملانا تو سمجھی شاید بابا نے میرا کنیزوں میں نام لکھوایا ہوگا۔ کنیزوں کی فرشتوں کو بار بار دیکھتی رہی، پر سغرا کو اپنا نام نہ ملانا تو بیمار دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے آئی ہے پھوپھی زینب کے پاس اور آ کے کہا پھوپھی اماں بابا سفر پہ جا رہے اور بیمار میں ہوں، مجھے چھوڑ کے جا رہے، شاید بابا بیماری کی وجہ سے مجھے نہیں لے کے جا رہا۔ اماں میں وعدہ کرتی ہوں بابا سے کہ مجھے لے جائے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں بیمار ہوں۔ نوجوانوں کا تیاری کر رہا ہوں۔ بی بی ام المصائب شریکت الحسین، بی بی زینب عالیہ امام حسین کے پاس آئی، ساتھ سغرا ہے۔ سغرا کو دیکھتے ہی امام نے کہا زینب مجھے مجبور نہ کرنا، میں پہلے بڑا مجبور ہوں، مجھے اور مجبور نہ کرنا۔ کہا بھیا مجبوری کیا ہے؟ کیا کوئی بیمار بیٹی گھر میں چھوڑ کے جاتا ہے؟ یا تو بندہ سفر نہیں کرتا یا بیمار کو چھوڑ کے نہیں جاتا، سغرا کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا بہنا میری مجبوری ہے۔ شریکت حسین کہتی بھیا کون سی مجبوری ہے؟ کہا بہنا میری مجبوری یہ ہے کہ جتنی بیبیاں جا رہی ہیں ان بیبیوں میں کوئی بی بی میری نانی کی ہم شکل ہے، کوئی بی بی میری دادی کی ہم شکل ہے، کوئی بی بی میرے بابا کی ہم شکل ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میری سغرا میری ماں زہرا کی ہم شکل ہے، میں نہیں چاہتا میری ماں کی ہم شکل شرابیوں کے دربار میں۔ اب پتہ چل گیا بی بی کو کہ بابا نہیں لے کے جائے گا، اعلان ہوا رخصت ہو جائے۔ ہر کوئی اجازت لیتے ہوئے بی بی سے رخصت ہوا۔ اور نوجوانوں یاد رکھو بہن و بھائی کا رشتہ اللہ نے ایسا نایاب رشتہ بنایا ہے کہ ہزار ہاں ناراضگیاں بھی ہو جائیں نہ بہن بنا بھائی کی پوری ہوتی ہے، نہ بھائی کے بنا بہن کی کوئی خوشی غمی پوری ہوتی ہے۔ یاد رکھو کوئی آپس میں بولے نہ بولے، خوشی کے موقع پہ بھائی یاد آئے گا، غم کے موقع پہ بہن کو بھائی یاد آئے گا۔ اب بی بی سغرا سے ملنے آیا ہے اس کے حصے کا بھائی علی اکبر۔ اس بات کو پردیسی سمجھیں گے۔ اللہ جتنے پردیس میں کسی کے بھائی رہتے ہیں اللہ ان پردیسیوں کی خیر کرے۔ اللہ کسی بہن کو اس کے پردیسی بھائی کا مرا چہرہ نہ دکھائے۔ میری دعا یہی ہے ہر پردیسی کی خیر ہو۔ لوگ رزق کے لیے پردیس گئے ہیں، کوئی دعا کرے نہ کرے، یہ بہن ہی ہے جو لوگوں میں کہتی پھرتی ہے میرا بھائی پردیس میں فلاں ملک میں ہے۔ ہر کوئی بھائی دے نہ دے بہن کو، بہنوں کو مان ہوتا ہے، یہ کوئی فطرتی جذبہ ہے جو اللہ نے بہنوں میں بھائیوں کے بارے میں رکھا ہے۔ علی اکبر ملنے آیا ہے، ودا ہو کے جانے لگا ہے، وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ اکبر کے بہنا شادی نہیں ہوگی جب تک تو نہ ہوگی۔ بس اس وعدے کی دارس بن جاتی ہے بی بی کی۔ اکبر ودا ہونے لگے، ابھی گھر سے نکلے نہیں تھے، بی بی نے کہا اکبر واپس آ جائے۔ اکبر واپس آیا، جیسے اکبر واپس آیا بی بی زمین پہ بیٹھ گئی۔ وہاں پہ بی بی نے صحن کی ریت کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا اکبر زحمت ہوگی پر نالین اتار۔ بہن کے کہنے پہ بھائی نے نالین اتاری، کہا بھئی آپ اپنے قدموں پیروں کے نشان اس مٹی کے ڈیر پہ چھوڑ کے چلا جاؤ۔ جیسے علی اکبر نے اپنے قدموں کے نشان مٹی کے ڈیر پہ چھوڑے نا، اکبر کہتا بہنا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا تجھے کیا پتا بہنوں کو بھائی سے پیار کی طرح ہوتا ہے، تو چلا جائے گا تیری یاد مجھے ستائے گی، تیرے پیروں کے نشانوں کو دیکھ کے سغرا جی لیا کرے گی۔ بس علی اکبر چلا گیا،
सुगरा कदमों के निशानों पे सर रख के सोती रही। हुसैन अलैहिस्सलाम वक्त आखिर जब अकबर के सरहाने आए, बेटे का सर जानू पे रख के हुसैन ने पूछा, बेटा कोई हसरत हो तो बताओ। तो वक्त आखिर भी अकबर ने कहा, बाबा हो सके तो मेरी हमशीर दिखा, मैं देखूं मर गई है या कि जिंदा है। इल्म इमामत से इमाम ने दस्ते इमामत को बुलंद किया, क्या मेरा लाल मेरे हाथों पे मदीने के मनाजर देख। जैसे अकबर ने देखा बाबा के हाथों दस्ते इमामत पे मनाजर मदीना चलने लगे, क्या बाबा नाना का रोजा है सुगरा नजर नहीं आ रही। फिर मंजर बदला, का बाबा दादी की कब्र है सुगरा नजर नहीं आ रही। बाबा हमारे कमरों के हुजरों के दरवाजे बंद है सुगरा नजर नहीं आ रही। चौथे मंजर पे अली अकबर बाप की गोद में तड़पे, का बेटा क्या हुआ। का बाबा याद कर 28 रजब को जिस मट्टी के ढेर पे मेरे पैरों के निशान लिए थे ना, उन्हीं पैरों के निशानों पे सर रख के कह रही है, अकबर तेरे वादे का दिन गुजर रहा है, सुगरा तेरे इंतजार में जी रही है। अल्लाह अल्लाह नसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सायमुल्लादीना अय्यान मुनक़लिबून युनक़लिबून बारलाहा इन सादात उज़ाम की, इन नौजवानों की इस खुलूस फर्श अज़ा को कबूल फरमा। मेरा अल्लाह ये नौजवान है, बालक मैं गवाही देता हूँ, हम सब गवाही देते हैं कि इन नौजवानों को हुसैन के अलावा कोई शौक नहीं है, इन्हें फर्श अज़ा के अलावा कोई तमन्ना नहीं है। मालिक इन नौजवानों को हयात तौलानी रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाओ। अजीम बुखारी है, कुछ नहीं मांगता मौला से सिवाय फर्श अज़ा के। मालिक वो नहीं मांगता, हम मांगते हैं। अल्लाह उसे बेटा अता फरमाए, अल्लाह उसे नस्ल अजीम अता फरमाए। मेरा अल्लाह नौजवानों की, इन बुजुर्गों की तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमा। जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेऔलाद उन्हें औलाद अता फरमा, जो मकरूज उनका कर्ज गैर से अदा फरमा। हम सब के वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअस सलावात। अल्लाहुम्मा